الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یونیورسٹی آف سدرن پنجاب ملتان کے اسٹوڈیوز سے شان رمضان کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے، اور 17 رمضان المبارک اسلامی تاریخ میں ایک بہت اہم دن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا۔ یہ وہ دن ہے جب مسلمانوں کو پہلی بڑی کامیابی ملی، جسے غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر محمد معاویہ صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے ایک اہم موضوع کے ساتھ۔ غزوہ بدر بڑا اہم موضوع ہے کہ پہلی کامیابی مل رہی ہے مسلمانوں کو، اور 17 رمضان المبارک ہے، تو کیا اسباب ہیں؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیں غزوہ بدر پر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ غزوہ بدر کے حوالے سے بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے جی، اس کے کئی پہلو ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ذرا سمیٹنے کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان 13 سال مکہ مکرمہ میں گزار کر جی، ہر طرح کی تنگی، مصائب، مشکلات، دشمنی برداشت کر کر مدینہ منورہ آنے پر مجبور ہو گئے، اور مدینہ منورہ آ کر یہاں پر بسے۔ یہاں پر بھی اب مسلمانوں کو اس طرح سے سکون سے نہیں رہنے دیا جا رہا تھا جیسے کہ اب مسلمان چاہ رہے تھے، کیونکہ مکہ کے مشرکین کی طرف سے ہمیشہ سے یہ خطرات لاحق تھے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ جی، دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ جانتے ہیں ہم کہ اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مشن تھا۔ بے شک۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اسلام جو ہے وہ صرف مسلمان اسلام کو لے کر صرف مدینہ میں محصور ہو کر رہ جائیں۔ مسلمانوں نے مدینہ سے باہر نکلنا تھا، مسلمانوں نے مدینہ منورہ سے باہر نکلنا تھا، اور مدینہ منورہ سے باہر کے حالات مسلمانوں کے لیے سازگار نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ اسلام تو آفاقی تھا اور اس نے تو پورے عالم میں پھیلنا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ خارجی استحکام آئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو سیاسی بصیرت اور انتظامی بصیرت، جی، یہ دونوں ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے داخلی استحکام کیا، ہجرت نبوی کے پہلے سال میں ہی میثاق مدینہ کیا، اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ جو جوف مدینہ تھے کہ قبائل تھے، ارد گرد کے قبائل، ان کو شامل کرنا شروع کر دیا تاکہ داخلی استحکام آ جائے۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارا دشمن ہے اس کی روک تھام کیسے ہو، کیونکہ ہم نے تو آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے، اور دنیا کو دونوں طرح کے پیغام دینے ہیں کہ اسلام کے جو امن و امان، اسلام کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی دینی ہے کہ اسلام کی طرف آؤ، اور یہ بھی دینا ہے کہ اسلام کو ہلکا نہ سمجھا جائے، اسلام کو کمزور نہ سمجھا جائے، یہ پیغام بھی دینا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکمت عملی بنائی کہ مکہ کے مشرکین کے جو قوت ہے، وہ معیشت ہے، ظاہر ہے، ان کی معیشت کو توڑا جائے۔ ویسے بھی جنرلی طور پر بھی یہی ہے کہ کسی بھی ملک کی، کسی بھی ریاست کی جو اہم ترین قوت وہ معیشت ہوتی ہے، اگر معیشت کمزور ہوگی تو بہت سارے معاملات پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دیکھا کہ مکہ کی لوگوں کی جو معیشت ہے، اگر اس کو ہم ضرب پہنچائیں تو پھر یہ رک سکتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نگرانی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قافلے جو گزرتے تھے، شام جو تجارت کے لیے جاتے تھے،
ان قافلوں کی نگرانی کہ شروع کی. وہ ادھر مدینہ سے ہی گزر کے مدینہ جاتے کے قریب سے گزر کے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نگرانی شروع کی. اس سے پہلے ایک دو چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو چکی تھی. ابوا ایک اہم ترین غزوہ ہو چکا تھا اس سے پہلے، وہ اس سے پہلے ہوا تھا، لیکن چونکہ بڑا غزوہ بدر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو، صرف مشرکین مکہ کو جواب دینے کے لیے نہیں، صرف ان کی معیشت کو توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کے آفاقی ہونے کا اشارہ دینے کے لیے کہ اسلام آفاقی، اس نے نکلنا ہے، پھیلنا ہے، اس نے جانا ہے. ہم مدینہ میں محصور ہونے کے لیے نہیں آئے. اور دوسرا کہ جب اسلام تم تک آئے گا تو تمہیں پتہ چلے گا نا کہ اسلام کیسا پیارا خوبصورت دین ہے. سبحان اللہ. تبھی تو اسلام کے دین قبول کریں گے آپ. جی. اور پھر یہاں ایک اور بات جو رمضان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. جہاد فرض ہوا سن 2 ہجری میں. جہاد فرض ہوا سن 2 ہجری میں. روزہ کا فرض ہوا سن 2 ہجری میں. اور جہاد پہلا بڑا غزوہ بھی رمضان میں آیا، یعنی مسلمانوں کا پہلا فرض کردے روزے والا رمضان تھا. سبحان اللہ. پہلا تھا. اور اسی میں یہ مسلمانوں کو غزوہ یعنی جہاد کے لیے جانا پڑا بے سر و سمانے کے حالات میں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی عبادات ہیں اور دوسری طرف آپ کی ریاستی ملکی انتظامات اور معاملات ہیں تو عبادات کو تو کرنا ہی کرنا، لیکن ان کو پیچھے نہیں چھوڑنا کہ آپ کہیں کہ جی آج کل ہمارے روزے ہیں، آج کل نہیں ہم جہاد کرتے ہیں، کوئی مشقت والا کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ جی روزہ ہے. نہیں، وہاں ریاست کی بقا تھی. جی. جہاں ریاست کی بقا آ جائے وہاں پر قربانی دینی پڑتی ہے. اور یہ اور پھر دیکھیں نا اس قربانی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی کامیابی دی کہ 313 ہیں اور 1000 کا لشکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی دی اور اس کی دھاک پھر پوری دنیا میں بیٹھی. بالکل ایسے ہی. اچھا، میں آخر میں بس یہی آپ سے عرض کروں گا کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ اس کے اثرات میں یہ دیکھیں کہ ایک تو دنیا کے سامنے یہ آیا کہ کوئی مقابلہ بنتا نہیں تھا، اس کے باوجود بھی فتح حاصل ہوئی. جی. ایک چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بصیرت تھی، یعنی جنگی حکمت عملی تھی، وہ اجاگر ہوئی، وہ دنیا کے سامنے آشکار ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر اپنے پڑاؤ کا وہ اہتمام کیا کہ ہم نے یہاں پر پڑاؤ ڈالنا ہے. وہ بدر کے کنویں کے پاس باقی کنویں بند کر دیے. یہ ساری جو جنگی حکمت عملی تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اعلیٰ بصیرت والے تھے. اور حقیقت میں یہ بتانا مقصود تھا یہ اللہ کے نبی ہیں. حقیقت میں بتانا مقصود تھا کہ یہ ایک ایسی جو شخصیت جس کے اندر جامع کمال اور اوصاف موجود ہوں. سبحان اللہ. وہ اللہ کا نبی ہے. سبحان اللہ. اچھا، پھر جو اصل اس کے اثرات ہوئے کہ جب مسلمان کم ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود، یعنی اسلحے میں بھی اور افرادی قوت میں بھی پھر بھی شکست حاصل ہوئی، تو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کوئی اور غیبی طاقت تائید موجود ہے. ایک تو ایمانی قوت، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی صورت میں. سبحان اللہ. یہ دنیا کے سامنے ایک طرح سے میسج گیا. اور پھر اس کے بعد اور اس کا برملا اظہار کفار نے کیا بھی کہ ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے غیر مرئی چیزیں سی تھی جو ہو رہا تھا. اور پھر اس کے بعد کہ یہ ہوا کہ جو ارد گرد کے قبائل تھے وہ میثاق مدینہ کے معاہدے میں بہت زیادہ شامل ہونے لگ گئے. اور خود جو مدینہ کے اندر کے یہودی لوگ تھے، جو اندر کے ان کے لیے معاملات زیادہ یہودیوں کے تھے، ان کے سامنے ایک دھاگ بیٹھ گئی کہ یہ مسلمان کو ہم ہلکا نہیں لے سکتے. یہ مسلمان پوری آب و تاب کے ساتھ آ چکے ہیں، اب دور مسلمانوں کا ہے. جی. یہ اس کے اثرات ہوئے. جی بالکل. بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر محمد معاویہ صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو سے تشریف لائے اور غزوہ بدر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو مفید معلومات فراہم کی. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین اکرام، غزوہ بدر آج کا ہمارے پروگرام کا موضوع تھا. یوم الفرقان بھی اسے کہا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کم وسائل کے باوجود مسلمانوں نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی، ایک بڑے لشکر کو مسلمانوں نے شکست دی. تو آج بھی اگر ہم اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کر لیں تو کوئی دور نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سید افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.